وقتی طور پہ استفادہ کرتے تھے اور بسا اوقات جز وقتی استفادہ کرتے تھے، یعنی حاضر ہوتے تھے اور کچھ مسائل جو ہیں ان کو پوچھ لیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ایک شاگردوں کا ایسا طبقہ بھی موجود ہے کہ جنہوں نے مولا سے استفادہ ضرور کیا لیکن خود بعض تو بانی مذہب بن گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے مسندیں جدا جدا لگائیں اور وہ اپنے اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کرتے رہے۔ مولا کی جب عظمت کو بیان کیا جاتا ہے تو من جملہ ان عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، ابو بکر جاہز نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ اور سفیان ثوری جیسے دو شاگرد جو جعفر و صادق کے ہیں، باقی بھی بہت زیادہ شاگرد ہیں لیکن اگر انہی دو کو دیکھا جائے تو آپ کے علم کا پتہ چلتا ہے کہ جس کے شاگرد اتنے صاحب علم ہیں وہ استاد کتنا صاحب علم ہوگا۔ یعنی ان کے علمی اور علم و عمل کے اعتبار سے جو دلیل جاہز بنا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو شاگرد ان کے بہت بڑے ہیں۔ ویسے معصوم کے شاگردوں میں جن لوگوں کے نام آتے ہیں ان کے جنہوں نے اپنے اپنے طور پہ اپنی فکر کو آگے بڑھایا، ان میں یحییٰ بن سعید، ابو جریح، مالک، سفیان ثوری، سفیان بن عینیہ، ابو حنیفہ، شعبہ، ایوب سجستانی، یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں کہ جو مولا کے نظریات پہ تو نہیں چلے، اپنی فکر جداگانہ طور پہ چلاتے رہے لیکن بہرحال مولا سے کسی نہ کسی حد تک استفادہ کرتے رہے۔ حتیٰ حضرت امام مالک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مولا کی شاگردی میں رہے۔ ابو حنیفہ تو رہے ہی رہے، حضرت امام مالک جو ہیں وہ بھی مولا کی خدمت میں رہے اور آپ سے استفادہ کرتے رہے۔ مختلف لوگوں نے مولا کی عظمت کو بیان کیا اور ان میں حضرت امام مالک بھی ہیں۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں میں نے جب بھی جعفر و صادق کو دیکھا ہے یا تو روزے کی حالت میں دیکھا ہے یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یا قرآن جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار اور پرہیزگار شخص، وہ فرماتے ہیں امام مالک میں نے جعفر بن محمد سے کوئی بڑا نہیں دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاد جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ لولا سنتان لحلق النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے کہ جن میں میں جعفر و صادق کی شاگردی میں رہا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ خود کہتے ہیں حضرت امام اعظم کہ مجھے ایک مرتبہ عباسی خلیفہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو ذرا جعفر و صادق کے ساتھ بات کرے اور ان سے ایسے مسائل پوچھے کہ جن کا وہ جواب نہ دینے پائیں تاکہ ان کی عظمت کو کم کیا جا سکے۔ ایک محفل جمائی گئی اور اس محفل میں جب امام اعظم خود کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس عباسی خلیفہ کی دائیں طرف سرکار حضرت امام جعفر و صادق علیہ السلام تشریف فرمائے۔ میں نے سلام کیا اور سلام کر کے جب آگے بڑھا تو عباسی خلیفہ مولا کو دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ ابو حنیفہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ اس طرح جب یہ کہا کہ میں جانتا ہوں تو اس کے بعد اس عباسی خلیفہ نے کہا کہ اے ابو حنیفہ تم سوال کرو۔ ابو حنیفہ خود اس بات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں سوال کرتا تھا تو مولا کبھی تو اس کا جواب جو دیتے تھے اس میں یہ کہتے تھے کہ مدینے والوں کی یہ رائے ہے، بصرہ والوں کی یہ رائے ہے، کوفے والوں کی یہ رائے ہے، ہماری یہ رائے ہے۔ اور ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی ان کی رائے مدینہ والوں سے ملتی تھی، کبھی بصرہ والوں سے ملتی تھی اور کبھی کسی سے بھی نہیں ملتی تھی، لہذا ان کی اپنی رائے ہوتی تھی۔ میں نے اتنا بڑا عالم کوئی شخص نہیں دیکھا جس کو دنیا کے امام جن کو دنیا امام مانتی ہے وہ لوگ بھی جسے اپنے سے بڑا عالم، عصمت کے مرحلے کو ایک طرف رکھتے ہوئے، جسے وہ اپنے سے بڑا عالم، اپنے سے بڑا عابد، اپنے سے بڑا زاہد پرہیزگار قرار دیتے ہیں، اس کا نام ہے جعفر و صادق۔ البتہ ہمارے ہاں جعفر و صادق ایک معصوم امام کا نام ہے جو چھٹے امام ہیں اس سلسلہ امامت کے کہ جو شروع ہوتا ہے حضرت علی علیہ السلام سے اور چھٹے مرحلے پہ حضرت امام جعفر و صادق علیہ السلام آتے ہیں۔ قبلہ بخاری صاحب اور قبلہ نجم الحسن صاحب آپ دونوں کی مہربانی، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ قبلہ بخاری صاحب آپ سے ابتدا کروں گا، بایوگرافی عام طور پہ آپ ہی کے حصے میں آتی ہے۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، یوم ندعو کل اناس بامامہم
فمن اوتیا کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ محترم ناظرین، یہ آیا کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور اس کے بعد جن کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے یعنی صاحب بصیرت نہیں ہے، وہ قیامت میں بھی اندھا ہی اور بھٹکا ہوا محشور ہوگا، یعنی راستے کے اعتبار سے وہ گمراہ تر انسان ہوگا۔ تو یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے امام کے ہمراہ یا امام کے توسط سے پکارا جائے گا، یعنی دنیا میں جس نے اپنی زندگی میں کسی شخصیت کو رول ماڈل قرار دیا، کسی کو اپنا امام قرار دیا، کسی کو اپنا رہبر قرار دیا، اور اسی کی زندگی اور سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو عمل میں ڈھالتا رہا، تو آخرت میں بھی یہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ اگر حق کے امام کی معرفت دنیا میں حاصل کر لی اور اس کی سیرت طیبہ کو اپنا لیا تو قیامت کے دن نامہ اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اور اگر دنیا میں حق کے امام کی معرفت سے اور اس کی بصیرت سے محروم رہا تو آخرت میں یہ اندھا اور گمراہ ہی رہے گا۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج جس امام کی شخصیت کے بارے میں چند کلمات کہنے والے ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ نام میں مبارک آپ کا جعفر ہے اور آپ کا معروف لقب صادق ہے، کنویت آپ کی ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام ہیں، اور آپ کی والد گرامی حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد ابن ابو بکر۔ تاریخ مقام ولادت جو ہے، تاریخ جو ہے وہ 17 ربیع الاول ہے، اور مقام ولادت جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اور آپ کی شہادت جو ہے 15 شوال بیشتر روایتوں کے مطابق، اور بعض کے مطابق 25 شوال، یعنی یہی جو مہینہ ہے شوال کا، اسی مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور شہادت کا باعث جو چیز بنی ہے وہ زہر ہے جو کہ منصور دوانقی عباسی خلیفہ جو دوسرا خلیفہ تھا اس نے آپ کو زہر دیا۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہیں اور آسمان ولایت و امامت کے چھٹے تاجدار ہیں۔ آپ 31 سال کے تھے جب بظاہر عہدہ امامت پر فائز ہوئے۔ امام کا دور امامت جو ہے وہ 34 برس ہے، جو کہ علمی، فقہی، کلامی اور تفسیری لحاظ سے بے مثال ہے۔ آپ نے اپنے دور امامت میں خالص اسلام محمدی امت تک پہنچایا۔ بنی امیہ کے دور میں بہت سی خرافات اور بدعتیں اسلام میں داخل ہو چکی تھیں۔ امام نے بنی امیہ کے جھوٹ کو آشکار کیا، بدعتوں کی نشاندہی کی، اور خالص محمدی اسلام کے جو پیاس رکھنے والے تھے ان تک اس کو پہنچایا، اور ان سب کو قرآن و عطرت کے پاکیزہ حوض پر ان سب پیاسوں کو سیراب کیا۔ اور آپ نے اپنا درس جو ہے وہ مسجد نبوی سے شروع کیا، اور وہیں پر آپ نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپن اسلامی یونیورسٹی آپ نے قائم کی، اور اس کا جو شعبہ کوفے میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، اور جیسا کہ قبلہ نے بھی بتایا کہ تقریباً 4000 کے قریب آپ کے شاگرد ہیں، اور جو کہ پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے۔ اور ایک شخص ہے جس کا نام ہے
علی بن وشا جو کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں 900 درس جو ہے حلقہ دیکھا، جس میں یعنی مختلف علماء کرام جو ہیں امام جعفر صادق کے شاگرد جو ہیں وہ لوگوں کو درس و تدریس کر رہے ہیں، تو آپ نے تقریباً 400 عالم دین پیدا کیا جو مختلف علوم میں متخصص تھے۔ یعنی وشا یہ کہتا ہے کہ 900 بندہ صرف روایت امام جعفر و صادق سے ہی بیان کر رہا ہے۔ جی بالکل ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فقہ جعفریہ ہے یہ منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام، وَإِلَّا یہی فقہ محمدی ہے، وہی فقہ علوی ہے، حسنی اور حسینی ہے۔ چونکہ امام جعفر صادق نے بیشتر اس پر کام کیا ہے، ان کو موقع ملا، تو اس لیے یہ ان کے ساتھ منسوب ہو گئی ہے، اور الحمدللہ کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیروکار ہیں۔ اور ان کی قبلہ نجم الحسن صاحب، گزارش یہ کہ سرکار کی جب بات آتی ہے، ویسے تو معصومین کے مختلف پہلوؤں سے ظاہر ہے ہم پوری طرح سے بیان کرنے سے قاصر ہیں، بیان کر ہی نہیں سکتے، مولا کی جب بات آتی ہے تو ایک تو فقہ، جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ فقہ منسوب ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ، دوسرا یہ کہ علمی دورہ جس کی میں نے بھی کسی حد تک بات کی، قبلہ نے بھی بات کی، علم اس دور میں کچھ زیادہ ہی اس میں وسعت آئی، اس کی وجہ بیان کی جاتی ہیں، مختلف وجوہات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، مختلف فرقے بھی اس دور میں بہت زیادہ جو ہیں وہ چڑھے، ان میں سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ فقہ بطور بارز کہا جائے بہت واضح پہلو ہے جس میں حضرت امام صادق علیہ السلام کا جو نام نامی ہے وہ اس کائنات میں واقعاً بہت ہی بلند ہے۔ سوائے کے محرقہ کے جو رائٹر ہیں ابن حجر، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ سے علوم جو منتشر ہوئے، ان علوم میں اس قدر چار دانگ عالم شہرت تھی کہ جو دنیا کے بڑے بڑے مطلب ہے امام تھے جن کا ذکر آپ دونوں حضرات نے فرمایا ہے کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام کے دسترخوان سے کسب فیض کیا، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقہ کے علاوہ ابھی دنیا ناآشنا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے علوم کی کئی شاخوں کے حوالے سے جو اپنے شاگرد تیار کیے، اور آپ کے جو فرامین موجود ہیں اس میں فزکس کا علم موجود ہے، اس میں کیمسٹری کا علم موجود ہے، اس میں اسٹرانومی یعنی فلکیات کا علم جو ہے وہ موجود ہے، اس میں دیگر بہت سارے علوم، فلسفہ اس میں موجود ہے، اس میں خود معارف دین کے حوالے سے توحید پہ توحید مفضل جیسی کتاب کا ثانی لانا ممکن نہیں ہے، یعنی ایسے ہی توحید کی گہری بحثیں اس میں حضرت نے فرمائی ہیں، اور توحید کو کائنات کے مختلف کیا کہتے ہیں مخلوقات اور علوم کے حوالے سے حضرت نے ثابت فرمایا ہے۔ تو میں ایک آدھ بات جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے مفید ہوگی۔ امام باقر علیہ السلام درس دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ارسطو کا قول یہ ہے کہ عناصر جو ہیں چار ہیں، یہ عالم جو ہے چار عناصر سے بنا ہے۔ تو کہتے ہیں محفل میں شاگردوں میں آپ کے فرزند ارجمند امام صادق علیہ السلام بھی موجود تھے، اور آپ کا اس وقت سن مبارک 12 برس تھا، 12 سال کا۔ اٹھے اور اٹھ کے کہا بابا جان مجھے حیرت ہے کہ ارسطو جیسا سمجھدار آدمی، کیا اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بات کہ یہ جو ہے نا خاک، یہ زمین جو ہے یہ ایک عنصر سے نہیں بنی، اس نے تو کہا تھا چار، تو خاک کو خاک کو ایک عنصر سے یہ نہیں بنی بلکہ یہ متعدد عناصر کا مجموعہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ امام جب آپ خود درس دیا کسی زمانے میں تو اس میں ارشاد فرمایا لوگوں ہوا بھی ایک عنصر کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ کئی عناصر کا مجموعہ ہے، یعنی خود زمین خاک کئی عناصر کا مجموعہ ہے۔ اور 18ویں صدی میں آ کے محققین آج کے جو دانشمند کہے جاتے ہیں انہوں نے اس کا نتیجہ نکالا کہ یہ زمین اور یہ ہوا جو ہے کئی متعدد عناصر کا مجموعہ ہے،
اور ابھی تقریباً 112 کے قریب عناصر جو ہیں وہ ایجاد منکشف ہو چکے ہیں۔ اسی طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مثلاً انسان کی ترکیب کے حوالے سے میں ایک بڑی دلچسپ آپ کی اجازت سے بات بیان کرنا چاہوں گا۔ فرمایا کہ انسان کے بدن میں 4 چیزیں بہت زیادہ ہیں، 8 چیزیں کم ہیں اور 8 چیزیں بہت کم ہیں۔ جی، اور اب آج کی جو سائنس ہے اس بات کی تائید کرتی ہے، کہتے ہیں کہ جو 4 چیزیں بہت زیادہ ہیں، آکسیجن 65% ہے، کاربن 18% ہے، ہائیڈروجن 10% ہے، نائٹروجن 3% ہے، اور جو کم ہیں اس میں ان عناصر کا نام لیتا ہوں، انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے، سننے والوں کے لیے مفید ہے۔ میگنیشیم ہے، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، کلورین ہے، سلفر ہے، آئرن ہے۔ یہ 8 چیزیں کم ہیں، اور جو عناصر بہت کم ہیں اس میں مولیبڈینیم ہے، سیلینیم ہے، فلورین ہے، کوبالٹ ہے، مینگنیز ہے، آیوڈین ہے، کاپر ہے، زنک ہے۔ یہ نام تو آج انسان نے دیے ہیں، لیکن وہ جو انسان کی حقیقت کو عالم بالا سے ملنے والے علم کے صورت میں جانتا ہے، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اشارہ ہی ہو سکتا تھا کہ 4 چیزیں بہت زیادہ ہیں، 8 چیزیں کم ہیں، اور 8 چیزیں بہت ہی کم ہیں۔ وہی امام کہتے ہیں کہ ایک روز امام نے درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ہوا میں ایک ایسا عنصر ہے جو اجسام میں تغیر پیدا کرتا ہے، اور آج اس کا پتہ چلا کہ وہ جو تغیر پیدا کرنے والا ہے وہ آکسیجن ہے۔ امام نے اس زمانے میں اس کا نام رکھا مولد الحموزہ، اور یہ ایک بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ پانی جس سے تم آگ بجھاتے ہو، یہی پانی آگ بھڑکانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ پانی کے اس کا جو بانڈ ہے، کیمیکل بانڈ H2O، ہائیڈروجن کو علیحدہ کر دیں اور آکسیجن کو علیحدہ کر دیں، تو یہی ہائیڈروجن جو ہے یہ انرجی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے یہ بات کی۔ یہ باب بڑا مفصل ہے کہ اس باب میں خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے والد گرامی امام باقر علیہ السلام، خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کائنات کے بارے میں، خود اس عالم کی حقیقتوں کے بارے میں بہت ساری حقیقتیں موجود ہیں، فقہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ چیپٹر ایسا ہے کہ جو ابھی دنیا ناآشنا ہے۔ اے کاش کہ ایسی فرصت ملے کہ ہم ان علوم کو دنیا کو بتائیں کہ دیکھو یہ وہ آئمہ ہیں۔ عام طور پہ امام جعفر و صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دوسرے جس طرح اماموں کا لفظ نام آتا ہے ان میں رکھ کے صرف فقہ و حدیث کا امام سمجھا جاتا ہے، جس طرح دوسرے فقہ و حدیث اور تفسیر جانتے تھے اسی طرح کے یہ حالانکہ یہ یقیناً اس باپ کا بیٹا ہے جس نے منبر سلونی پہ بیٹھ کے یہ فرمایا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، انی اعلم من طرق الارض طرق السماء، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ اس بات کو ذرا کھولنا بہت ضروری ہے، میں پہلے بھی 1-2 دفعہ اشارہ کر چکا ہوں، اس بات کو کھولنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں یہ جو زمین، یہ جس عالم جس میں ہم رہتے ہیں، یہ بات میں شاید پڑھ رہا تھا کہ امام اعظم نے ہی جب سوالات کیے تو کہا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ سے جو بھی سوال کیا جائے آپ جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے ہی تو مطلب معصوم نے فرمایا کہ تم نے جو سوال میں عرض کروں کہ جس مولا نے یہ اسی کے فرزند ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ میں نے سارا علم سرکار دو عالم سے لیا ہے، بالکل، یعنی منبع اور سورس ان سب ہستیوں کا ایک ہے، اور وہ پیغمبر اور پیغمبر سے خدا صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو مولا نے فرمایا کہ میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں، اس کو دنیا ذرا تصور کرے۔ وہ کیسے کہ یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ ابھی تک محققین کا خیال یہ ہے، دانشمند یہ کہتے ہیں، سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا 3 ڈائمنشنل دنیا ہے جی، اور 4تھی ڈائمنشن ابھی صرف تصور کی جا سکتی ہے، عملاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس عالم سے، یہ جس میں ہم رہتے ہیں، اس سے بالاتر جو عوالم ہیں، کوئی 4 ڈائمنشنل ہے، کوئی 5 ڈائمنشنل ہے، کوئی 6 ڈائمنشنل ہے، اور اعلیٰ حاضر قیاس اس سے بالاتر، یعنی جو شخص اس پیچیدہ عالم کی حقیقتوں کو جانتا ہے، یہ عالم تو بہت آسان ہے اس کے لیے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا آئے در اہل بیت پہ ایک بار پھر دستک دے تو انشاءاللہ رہنمائی جو ہے وہ
موجود ہے اور سلونی کا دعویٰ ابھی بھی اس کا وارث موجود ہے. موجود ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے جی. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.